بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اتنی دولت اور رزق ملا کہ سنبھالا نہ جا سکا۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں نے اکبری رسالے میں رزق میں اضافے کے لیے ایک عمل پڑھا کہ ہر نماز کے بعد 21 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ میرا بھائی رکشہ چلاتا ہے، میں نے اس کو یہ عمل بتایا۔ چند دن کے بعد اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے عمل کرنا بند کر دیا۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے اتنی سواریاں آتی تھیں کہ مجھے آرام کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے میں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ چند دن میں ہی اس کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھلے کہ اسے سنبھالنا بھی نہ جا سکا۔ آپ کی ساری پریشانیوں کا فوری حل، ہر مشکل حل ہوگی انشاءاللہ آیت کرسی کی برکت سے۔ السلام علیکم حضرت حکیم صاحب، میرا بہت عرصے سے یہ معمول رہا ہے کہ میں جب بھی سفر پر جاتا ہوں تو آیت کرسی پڑھ لیتا ہوں۔ ایک دن میں ڈی جی خان سے لاہور بس پر آ رہا تھا کہ اچانک بس کے دونوں ٹائر سڑک سے نیچے اتر گئے اور بس الٹی ہونے لگی، لیکن آیت کرسی کی بدولت بس الٹی نہ ہوئی اور اللہ پاک نے حفاظت کر دی۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی آیت کرسی پڑھیں گے آپ کا مقصد وہ پورا ہوگا۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ عمر بھر ہر بلا، برائی اور مصیبت سے حفاظت کا عمل۔ بعض بزرگ دین سے منقول ہے کہ رجب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹکس کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ تعالی عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ مہنگائی کے اس دور میں ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ گھر کے نظام غیبی مدد۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، جتنا وہ کما رہا ہو اس میں گھر کا نظام بہترین چلے، گھر سے بیماریاں تکلیفیں دور ہو جائیں اور اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، تو یہ چھوٹا سا عمل خود بھی کریں اور تمام گھر والے بھی۔ انشاءاللہ گھر کا بہترین نظام چلے گا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ عمل: بعض نماز عشاء 100 مرتبہ یا بدیع اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پر سکون ہو گیا اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بری عادات اور گناہوں معصیت میں پھنسے یہ درود شریف پڑھیں۔ اگر کوئی شخص بری عادات اور گناہوں معصیت میں بری طرح پھنس جائے اور چھٹکارا پانے کی صورت نظر نہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ اس درود شریف کو روزانہ 121 مرتبہ پڑھا کرے، انشاءاللہ بری عادات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کثیرا تسلیما طیبا مبارکا فیہ جزیلا دائما بدوام ملک اللہ۔ 3 دن کا عمل اور دشمن کے شر سے حفاظت۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے والدین، اہل و عیال اور ادارہ اکبری کے منتظمین کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ حضرت حکیم صاحب، میرا ایک آزمودہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی جان و مال عزت کے در پہ ہو جائے تو یہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا اور بغیر کسی سے بات کیے 903 بار یا قابض پڑھنا ہے۔ یہ عمل 3 دن مسلسل کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ شخص آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے گا بلکہ وقت کے ساتھ
پیشیمہ ہوگا اور صلح کر لے گا، میرا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ رزق کی فراوانی اور اولاد کی تابعداری گارنٹی کے ساتھ۔ قارئین، بچوں کی بدتمیزی کا سبب اکثر والدین کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک عمل آزمودہ بتا رہا ہوں، اگر ماں باپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو 2 فائدے گارنٹی کے ساتھ ہوں گے۔ پہلا فائدہ اولاد تابعدار اور دوسرا فائدہ گھر میں رزق کی فراوانی۔ عمل یہ ہے: 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو صبح، دوپہر اور شام کو پلائیں۔ زندگی بھر کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ۔ سورہ تغابن اس طرح پڑھ لو: یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ اتنا تیز وظیفہ ہے جو ایک ہی بار میں کام کر گیا، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سورہ تغابن ہر قسم کی مشکلات سے نکلنے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی یسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی ہی بار پڑھنا ہو تو ایک ہی مجلس میں 41 بار پڑھ لیں، پھر صبح و شام 1 بار یا 3 بار پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ 11 مرتبہ پڑھیں۔ آنکھوں سے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں۔ جس کا دل گھٹتا رہتا ہو، دل کے وال بند ہوں، ٹینشن، انگزائٹی، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہو، غصہ، جھنجھلاہٹ، راتوں کی نیند چھن گئی ہو، نیند کے لیے گولی کھاتے ہوں، ڈراونے اور الٹے سیدھے خواب آتے ہوں، ہائی بلڈ پریشر، دل کے سکون کے لیے دل نماز تسبیح کی طرف راغب نہ ہوتا ہو تو پریشان نہ ہوں، رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر صرف 11 بار یا باعث یا نور کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اللہ کی رحمت سے اپنے مسائل کو آنکھوں سے حل ہوتا دیکھیں گے، انشاءاللہ۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ حیرت انگیز وظیفہ: درود شریف 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت کرسی 11 مرتبہ، آیت کریمہ 11 مرتبہ، سورہ قل اعوذ برب الفلق 11 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق شروع کریں اور اذا حسد کے بعد بغیر بسم اللہ پڑھیں قل اعوذ برب الناس شروع کر دیں، یعنی دونوں صورتوں کو ملا کر 11 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہر مسئلے، ہر مرض کے لیے مفید ہے، لیکن اس میں وقت کا تعین اور پابندی ضروری ہے۔ یہ وظیفہ 21 روز کا متعین وقت پڑھا جائے اور روزانہ ختم کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے کہ یہ مرض اور یہ مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے اس کو اپنے کرم سے حل کر دیں۔ میں نے بہت پریشان لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے اور اللہ کے فضل سے سب کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔